صبح کا وقت تھا اور گھر میں خوب چہل پہل تھی۔ صحن میں لگے نیم کے درخت کے نیچے رشتہ دار عورتیں بیٹھی پیاز اور ٹماٹر کاٹ رہی تھی اور ساتھ ہی محلے بھر کی غیبتیں بھی چل رہی تھیں۔ عنایہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی بال سیدھے کر رہی تھی جب اس کی سب سے پکی سہیلی مریم کمرے میں ہانپتی ہوئی داخل ہوئی۔ عنایہ، خدا کو خوف کرو لڑکی، باہر تمہاری ساس اور نندیں آنے والی ہیں اور تم ابھی ہو یوں آرام سے تیاری ہو رہی ہو۔ مریم نے بیڈ تک بیٹھتے ہوئے دوپٹے سے ہوا جھلی۔ عنایہ نے آئینے میں مریم کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ تو کیا کروں مریم، بھاگ دوڑ شروع کر دوں؟ پتہ ہے مجھے کہ وہ لوگ رخصتی کی تاریخ پکی کرنے آ رہے ہیں، پر دل ہے کہ عجیب سا گھبرا رہا ہے۔ گھبرانا کیسا؟ چودھری عادل اتنا اچھا لڑکا ہے، شہر میں نوکری کرتا ہے، شرافت اس کے چہرے سے ٹپکتی ہے۔ اب کیا تمہیں وہ سائیں سرمد شیرازی چاہیے جو ہر وقت بندوق تانے پھرتا ہے؟ مریم نے مذاق میں کہا۔ سرمد کا نام سنتی عنایہ کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر نیچے گری۔ اس کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ گیا۔ مریم، دوبارہ اس بدتمیز انسان کا نام میری زبان پر مت لانا۔ تمہیں پتہ ہے نا ہمارے خاندان کی ان سے پرانی دشمنی ہے۔ میرے تایا اور ان کے باپ کے بیچ جو کچھ ہوا، اس کے بعد میں اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ مریم نے جلدی سے اٹھ کر کنگھی اٹھائی۔ ارے میں تو مذاق کہی تھی بابا، تم تو سنجیدہ ہی ہو گئی۔ چلو اب جلدی کرو، نیچے چلو۔ عنایہ جیسے ہی چائے کی ٹرے اٹھا کر صحن میں آئی، اس کا سامنا اپنے کزن فراز سے ہو گیا جو ہاتھ میں پکوڑوں کی پلیٹ لیے اچھالتا ہوا آ رہا تھا۔ او ہو، ہماری ہونے والی دلہن، داماد پر کام چائے لے کر جا رہی ہیں؟ ذرا دیکھنا چودھری صاحب کی چائے میں چینی تیز رکھنا، کہیں وہ پہلی ملاقات میں پھیکے نہ پڑ جائے، فراز نے ہنسی کے ساتھ کہا۔ عنایہ نے اسے گھورا۔ فراز بھائی، خدا کے لیے اس وقت میرے اعصاب کا امتحان مت لیں۔ پہلی امی نے 100 باتیں اور 100 ہدایتیں دے کر بھیجا ہے کہ چائے گرنی نہیں چاہیے، چمچ کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ارے تو میں کون سے تمہاری چائے میں نمک ملا رہا ہوں، میں تو بس دلہا بھائی کی صحت کا خیال رکھ رہا ہوں۔ ویسے اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو بتا دینا، میں اب بھی کنوارا ہوں اور تمہارے لیے قربانی دینے کو تیار ہوں، فراز نے ہاتھ سینے پر رکھ کر ڈرامائی انداز میں کہا۔ فراز، تم باز نہیں آؤ گے نا؟ جاؤ باہر مردانے میں جا کر ابو کا ہاتھ بٹاؤ، یہاں عورتوں میں کیا کھڑے ہو؟ عنایہ کی امی نے باورچی خانے سے نکلتے ہوئے فراز کو ڈانٹا تو وہ پلیٹ اٹھا کر معصوم بدنوا باہر بھاگ گیا۔ بیٹھک میں ماحول کافی خوشگوار تھا۔ عادل کی امی اور بہنیں عنایہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ چائے پانی کا دور چلا اور پھر بات رخصتی پر آئی۔ دیکھیے بھابھی، ہم چاہتے ہیں کہ اگلے مہینے کی 14 تاریخ کو بارات لے آئیں، لڑکی کو آفس سے بس اتنی ہی چھٹیاں مل رہی ہیں، عادل کی امی نے عنایہ کی امی سے کہا۔ عنایہ کے ابو نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا دیا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بس ہماری ایک ہی بیٹی ہے، اللہ اسے نصیب اچھی کرے۔ عنایہ وہیں کونے میں بیٹھی سب سن رہی تھی۔ دل تو مطمئن تھا کہ عادل ایک اچھا انسان ہے، لیکن ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اس کے دل سے جا نہیں رہی تھی، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ اگلی شام عنایہ اپنی امی کے کہنے پر بازار سے کچھ ضروری سامان لینے مریم کے ساتھ گئی۔ بازار میں کافی رش تھا اور وہ دونوں ایک دکان سے کپڑے دے کر باہر نکلی ہی تھیں کہ اچانک ایک کالی تیز رفتار گاڑی ان کے بالکل پاس آ کر رکی۔ سڑک پر موجود لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے سائیں سرمد شیرازی اترا۔ کلف لگا سفید سوٹ، گلے میں کالی چادر اور آنکھوں پر سن گلاسز۔ اس کی شخصیت میں ایک خوفناک رعب تھا۔ اسے دیکھتے بازار کے دکانداروں نے سلام کرنا شروع کر دیا۔ سرمد کی نظر سیدھا عنایہ پر پڑی۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ مریم نے ڈر کے مارے عنایہ کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ سنا ہے شہر سے کوئی بابو تمہاری ڈولی اٹھانے آ رہا ہے؟ سرمد نے اپنی بھاری اور سرد آواز میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو غصے کو چھپا رہی تھی۔ عنایہ نے ڈرنے کے بجائے اپنی نظریں اونچی کی اور سرمد کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں آ رہا ہے، اور آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، ہماری شادی اگلی 14 تاریخ کو ہے۔ سرمد ایک قدم اور آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں جلال اتر آیا۔ میری اجازت کے بغیر اس گاؤں میں پتا بھی نہیں ہلتا عنایہ، اور تم کسی اور کے نام کی مہندی لگانے کا سوچ رہی ہو؟ سائیں سرمد شیرازی، اپنی حد میں رہیں، آپ جاگیردار ہوں گے اپنی حویلی کے، میری نہیں۔ ہمارے خاندانوں کی دشمنی اپنی جگہ، لیکن میری زندگی پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے، عنایہ نے غصے سے کانپتے ہوئے لیکن مضبوطی سے کہا۔ سرمد نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ حق کیا ہوتا ہے یہ میں تمہیں بہت جلد سکھا دوں گا۔ 14 تاریخ یاد رکھنا، کیونکہ اس دن فیصلہ صرف میری مرضی کا ہوگا، چودھریوں کی مرضی کا نہیں۔ یہ کہہ کر سرمد مڑا اور تیز قدموں سے گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ پیچھے مٹی کا غبار چھوڑ گیا۔ عنایہ جب گھر پہنچی تو اس کے پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ مریم نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی۔ رات کے وقت حویلی کا منظر بالکل الگ تھا۔ سائیں سرمد شیرازی اپنے کمرے میں کھڑا سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور غصے سے اس کے ہاتھ کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ بڑی بیگم سرمد کی امی کمرے میں داخل ہوئیں۔
انہوں نے سرمد کا یہ روپ دکھا تو سمجھ گئی کہ معاملہ سنگین ہے۔ سرمد، میں نے سنا ہے تم آج بازار میں اس لڑکی کے سامنے گئے تھے، کیوں پرانی آنکھ کو دوبارہ دے رہے ہو؟ اس کے باپ اور تمہارے چچا کے بیچ جو ہوا وہ ماضی تھا، بڑی بیگم نے سمجھانے والے انداز میں ان سے کہا تھا۔ سرمد نے سگریٹ کی راکھ جھاڑی اور مڑا۔ امی سائیں، بات اب ماضی کی نہیں ہے، وہ لڑکی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس کے خاندان نے ہمارے ساتھ جو کیا اس کا بدلہ میں یوں لوں گا کہ ان کی عزت اب میری حویلی کی زینت بنے گی۔ وہ ایک معصوم لڑکی ہے سرمد، اپنی انا کے چکر میں کسی کی زندگی برباد مت کرو۔ بڑی بیگم نے اونچی آواز میں کہا۔ میرا فیصلہ ہو چکا ہے امی سائیں، اب 14 تاریخ کو ہی پتہ چلے گا کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ سرمد نے سرد لہجے میں کہا اور کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ بازار والے واقعے کو 3 دن گزر چکے تھے، لیکن عنایت کے دل سے وہ خوف نہیں نکل رہا تھا۔ وہ ہر وقت گمسم سی رہنے لگی تھی۔ کمرے میں شادی کے گیت گائے جا رہے تھے، ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی، لیکن عنایت کو یوں لگ رہا تھا جیسے یہ ڈھولک نہیں بلکہ اس کی بربادی کا کوئی الارم ہو۔ عنایت، او عنایت، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ ذرا یہ اپ ٹرن کا پیالہ تو پکڑنا۔ مریم نے اس کے اشارے کو ہلاتے ہوئے کہا۔ عنایت نے چونک کر مریم کو دیکھا اور پیالہ تھام لیا۔ مریم، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے سربت کچھ بہت برا کرنے والا ہے۔ اس دن بازار میں اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ چپ نہیں بیٹھے گا۔ مریم نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سن نہ لے، پھر دھیمی آواز میں بولی، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ سائیں سرمد شرازی ضرور ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چوہدریوں کی بارات پر حملہ کر دے گا۔ قانون نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تم بس عادل کا سوچو اور خوش ہو۔ تم سرمد کو نہیں جانتی مریم، وہ قانون کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ عنایت نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اسی شام مردانے میں عنایت کا بوت آیا اور چچا بیٹھے شادی کی انتظامات پر بات کر رہے تھے۔ فراز بھی وہیں ایک کونے میں بیٹھا سب کی باتیں سن رہا تھا۔ بھائی جان، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سیکیورٹی کا کچھ انتظام کرنا چاہیے، شرازیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، ان کا لڑکا سرمد پورے علاقے میں اپنی ضد کے لیے مشہور ہے۔ عنایت کے چچا نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا۔ عنایت کے ابو نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں یار، اب اتنے سال گزر گئے اس بات کو، چوہدریوں کی بارات شہر سے آ رہی ہے، وہ خود ماشاءاللہ اثر و ذوق والے لوگ ہیں، سرمد کیوں خواہ ہماری خوشی میں ٹانگ اڑائے گا؟ تایا جان نے غصے سے اپنا حقہ سائڈ پہ رکھا۔ تم سرمد کے باپ کو بھول گئے ہو کیا؟ اس نے ہمارے خاندانی کاروبار کو تباہ کرنے میں کوئی کسر چھوڑی تھی۔ یہ سرمد اسی کا خون ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ وہ اس شادی کو اپنے باپ کا بدلہ لینے کا ذریعہ نہ اپنا لے۔ فراز نے لڈو چباتے ہوئے بیچ میں بولا۔ تایا ابو، آپ تو یوں ڈر رہے ہیں جیسے سرمد بھائی کوئی فلم کے ہیرو ہیں جو ہیلی کاپٹر سے آئیں گے اور عنایت کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ ارے بابا، ہم بھی تو یہاں بیٹھے ہیں نا، پکوڑے تھوڑی تل رہے ہیں۔ فراز، تم اپنی کامیڈی بند کرو اور جا کر دیکھو کہ لائٹننگ والا آیا کہ نہیں۔ ابو نے اسے گھورا تو فراز جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا بابا، جا رہا ہوں، ویسے سچ بولو تو سیکیورٹی ہونی چاہیے، چاہے وہ میلی ہی کیوں نہ ہو۔ فراز بڑبڑاتا وہ باہر نکل گیا۔ ادھر شرازی حویلی میں ماحول بالکل مختلف تھا۔ رات کے اندھیرے میں سرمد اپنے پالتو شکاری کتے کے پاس کھڑا تھا اور اسے گوشت کے ٹکڑے ڈال رہا تھا۔ اس کا قریبی دوست اور مینیجر شاہ میر اس کے پاس آ کر رکا۔ سرمد، تم نے مجھ سے چوہدریوں کی روٹ اور ان کی بارات کی ٹائمنگ معلوم کرنے کو کہا تھا، وہ میں نے پتہ کر لی ہے، شاہ میر نے ایک کاغذ سرمد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سرمد نے کاغذ لیے بغیر کتے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ کیا ٹائم ہے ان کا؟ 14 تاریخ کی ٹھیک دوپہر 2 بجے وہ لوگ گاؤں کی حدود میں داخل ہوں گے۔ لیکن سرمد، ایک بات بولوں؟ شاہ میر نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ بول۔ سرمد کا لہجہ بالکل سرد تھا۔ یار، لڑکی کے گھر والے تمہارے چچا کے معاملے میں قصوروار نہیں ہے، وہ تو ایک غلط فہمی تھی جس کی سزا دونوں خاندان آج تک بھگت رہے۔ تم ایک معصوم لڑکی کی زندگی کیوں داؤ پر لگا رہے ہو؟ پورا میڈیا اور پولیس اس شادی پر نظر رکھ سکتی ہے۔ شاہ میر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ سرمد مڑا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ شاہ میر، جب میرے چچا کو انہوں نے جھوٹے کیس میں جیل بھجوایا تھا تب معصومیت کہا تھی، اس عنایت کے تائے نے ہمارے خاندان کی پگڑی اچھالی تھی، اب باری میری ہے، میں چوہدریوں کے سامنے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر لاؤں گا، تب ان کو پتہ چلے گا کہ شرازیوں سے دشمنی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر لڑکی نے انکار کر دیا تو؟ شاہ میر نے آخری سوال کیا۔ سرمد کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ وہ انکار نہیں کرے گی، اسے اپنے باپ کی پگڑی پیاری ہے۔ شادی میں اب سے 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ عنایت کے گھر مہندی کی تقریب چل رہی تھی، لڑکیاں پیلے جوڑے پہنے گانے گائے تھیں اور فراز اسٹیج پر کھڑا سب کو ڈانس سکھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ارے چچی جان، ذرا ہاتھ کی صفائی دیکھے، دلہا بھائی تو یہ دیکھ کر ہی فلیٹ ہو جائیں گے، فراز نے ایک مضحکہ خیز اسٹیپ کرتے ہوئے کہا تو سب ہنس پڑے۔ عنایت اسٹیج پر بیٹھی زبردستی مسکرا رہی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار صحن کے مرکزی دروازے کی طرف جا رہی تھیں۔ اچانک اس کا فون وائبریٹ ہوا، اس نے دیکھا تو ایک انجان نمبر سے میسج تھا۔ میسج کھولتے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس پر لکھا تھا، مہندی کا رنگ جتنا بھی گہرا کر لو عنایت، 14 تاریخ کو اس رنگ پر صرف سرمد شرازی کا نام لکھا جائے گا، اپنی تیاری پوری رکھنا۔
عنایت نے فوراً وہ نمبر بلاک کر دیا، لیکن اس کا سانس پھولنے لگا۔ وہ اسٹیج سے اٹھی اور کسی کو بتائے بغیر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی اور اپنے آنسو ضبط کرنے لگی۔ اسی وقت کمرے کی کھڑکی پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ عنایت ڈر کر پیچھے ہٹی۔ کون ہے وہاں؟ اس نے کانپتی آواز سے پوچھا۔ کھڑکی آہستہ سے کھلی اور اندھیرے میں سے ایک چہرہ نمودار ہوا۔ وہ کوئی اور نہیں، سرمد شیرازی کا پکا ملازم اور اس کا خاص بندہ قادر تھا۔ قادر نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی چٹھی نکالی اور کمرے کے اندر پھینک دی۔ چھوٹی بی بی، سائے نے کہا ہے کہ اگر آرام سے حویلی آنا ہے تو بارات کو منع کر دو، ورنہ 14 تاریخ کو بارات کے ساتھ جو ہوگا اس کے ذمہ دار آپ کے ابو ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ عنایت چیختی، قادر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کھڑکی سے کود کر غائب ہو گیا۔ عنایت نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چٹھی اٹھائی۔ اس میں ایک بندوق کی گولی لپٹی ہوئی تھی۔ عنایت نے گولی کو دیکھا اور اس کا دل ڈوب گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اب یہ لڑائی صرف اس کی ذات کی نہیں بلکہ اس کی پورے خاندان کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکی ہے۔ اس نے گولی کو اپنے دوپٹے میں چھپا لیا اور ایک بڑا فیصلہ کرنے کے لیے اپنے تایا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عنایت کے قدم بھاری ہو رہے تھے۔ وہ سیدھی تایا جان کے کمرے کے باہر پہنچی، جہاں لیمپ کی دھیمی روشنی میں تایا جان اکیلے بیٹھے کوئی پرانا حساب کتاب دیکھ رہے تھے۔ عنایت نے گہرا سانس لیا اور دروازے پر دستک دی۔ تایا ابو، میں اندر آ جاؤں؟ تایا جان نے اینک ناک پر ٹکاتے ہوئے اوپر دیکھا اور مسکرائے۔ آؤ آؤ عنایت بیٹی، خیر تو ہے؟ اس وقت مہندی کی محفل چھوڑ کر یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ عنایت کمرے کے اندر آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چٹھی اور گولی تایا جان کی میز پر رکھ دی۔ تایا ابو، یہ سرور شرازی کے آدمی نے ابھی میرے کمرے کی کھڑکی سے اندر پھینکی ہے۔ تایا جان نے جیسے یہ گولی دیکھی ان کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ انہوں نے چٹھی پھڑی اور میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ اس بدذات کی اتنی ہمت، وہ ہمارے گھر کی حد پار کر کے دھمکیاں دے رہا ہے۔ تایا ابو، وہ پاگل ہو چکا ہے، عنایت نے روتے ہوئے کہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ شادی نہ رکی تو بارات والے دن وہ ابو اور آپ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ میں کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ آپ عادل والوں کو فون کر کے منع کر دیں پلیز۔ تایا جان اٹھ کھڑے ہوئے اور عنایت کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پاگل مت بنو عنایت، اگر آج ہم ڈر کے پیچھے ہٹ گئے تو وہ کل کو ہمیں جینے نہیں دے گا۔ چودھری عادل کو کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ شادی رکے گی۔ تم جا کر سو جاؤ، یہ مردوں کا معاملہ ہے، ہم خود نپٹیں گے۔ اگلی صبح گھر کے مرد صحن میں اکٹھے تھے۔ تایا جان نے سب کے سامنے وہ گولی رکھ دی۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ کرے گا، چچا جان نے پریشانی میں ماتھا مسلا۔ ہمیں پولیس کو فون کرنا چاہیے، سرمد جاگیردار ہوگا تو اپنے گھر کا ہوگا، قانون سے بڑا نہیں ہے۔ عنایت کے ابو نے نفی میں سر ہلایا۔ پولیس شیرازیوں کے خلاف پولیس کچھ نہیں کرے گی، الٹا ہمارا کیس لٹک جائے گا اور چودھریوں کے سامنے ہماری تھو تو ہوگی۔ عادل کی فیملی شرافت پسند ہے، وہ یہ سب سنیں گے تو شادی ہی توڑ دیں گے۔ فراز جو چائے کی پیالی رکھ رہا تھا۔ چچا ابو، اگر آپ کہیں تو میں اپنے کچھ دوستوں کو بلا لوں؟ شہر سے میرے کالج کے لڑکے آ جائیں گے، سب کے پاس لائسنس والے ہتھیار ہیں، بارات کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تایا جان نے فراز کو دیکھا۔ ہتھیاروں کی ضرورت نہیں فراز، لیکن ہاں تم اپنے دوستوں کو بلا لو۔ جتنے زیادہ جوان لڑکے بارات کے گرد ہوں گے، سرمد اتنی آسانی سے اندر گھسنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ دوسری طرف شیرازی حویلی میں بڑی بیگم سخت غصے میں سرمد کے سامنے کھڑی تھی۔ رات کو ملازم قادر کی حرکت ان تک پہنچ چکی تھی۔ تم نے عنایت کے گھر گولی بھجوائی ہے سرمد؟ بڑی بیگم کی آواز حویلی کی دالان میں گونجی۔ کیا یہی تربیت دی تھی میں نے تمہیں؟ ایک شریف لڑکی کو اس کی شادی سے پہلے دھمکیاں دے رہے ہو؟ سرمد نے آرام سے اپنی بندوق صاف کرتے ہوئے اوپر دیکھا۔ امی، میں نے دھمکی نہیں دی، میں نے صرف اپنا ارادہ بتایا۔ چودھری کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس کے علاقے میں پیر رکھ رہے ہیں۔ وہ علاقہ سب کا ہے سرمد، اور وہ لڑکی تمہاری جاگیر نہیں ہے۔ بڑی بیگم نے غصے سے کہا۔ اگر تم نے 14 تاریخ کو کوئی تماشا کیا تو تم اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ سرمد کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے۔ اس نے بندوق سائڈ پر رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امی سائیں، آپ مجھے جذباتی بلیک میل مت کریں۔ اس خاندان نے میرے چچا کے ساتھ جو کیا میں وہ نہیں بھولا، بدلہ تو میں لے کر ہی رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بڑی بیگم نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ بدلہ نہیں، وہ تمہارے چچا کی اپنی غلطی تھی، تم سچ کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ لیکن سرمد ان کی بات سنے بغیر تیز قدموں سے حویلی سے باہر نکل گیا، جہاں شاہمیر گاڑی لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شادی کا دن یعنی 14 تاریخ بالآخر آ ہی گئی۔ صبح سے عنایت کے گھر میں مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، لیکن عنایت کے کمرے میں صرف خاموشی تھی۔ مریم اسے تیار کری تھی۔ سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں عنایت بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ عنایت، ذرا مسکراؤ تو صحیح، عادل بھائی کی گاڑی بس آدھے گھنٹے میں پہنچنے والی ہے۔ مریم نے اس کا میک اپ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ عنایت نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ مریم، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میرا آخری دن ہے؟ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا ہے کہ مجھے اپنے ہی سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ اسی وقت فراز کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے شیروانی پہن رکھی تھی۔
عنایہ عادل والے مین روڈ پر پہنچ گئے اور ابو اور طیبو باہر گیٹ پر کھڑے ہیں۔ میرے 20-25 دوست بھی لاٹھیوں اور سیکیورٹی کے ساتھ وہاں موجود ہیں، تو بالکل فکر مت کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ عنایہ نے فراز کا ہاتھ پکڑا۔ فراز بھائی، ابو کا خیال رکھنا، سرمد کچھ بھی کر سکتا ہے۔ فراز نے اس کے سر پر تھپکی دی۔ کچھ نہیں ہوتا بہنا، تم بس اپنے دلہا کا استقبال کرنے کی تیاری کرو۔ دوپہر کے ٹھیک 2 بجے عادل کی بارات چمکتی ہوئی گاڑیوں کے دوران کاڑی کے ساتھ عنایہ کے محلے کی گلی میں داخل ہوئی۔ ڈھول والے زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے اور رشتہ دار پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ عادل کار سے اترا، اس کے چہرے پر خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ تائی جان اور ابو نے آگے بڑھ کر عادل کے والد کو گلے لگایا۔ ابھی بارات کے آدھے لوگ ہی اندر ہال کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک گلی کے موڑ سے 3 کالی گاڑیاں انتہائی تیز رفتاری سے آئیں اور بارات کے بالکل سامنے بریک ماری۔ بریکوں کی چیخ نے دھول کی آواز کو ایک دم روک دیا۔ سب لوگ سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ پہلی گاڑی کا دروازہ کھلا اور سرمد شیرازی اپنے 5 مسلح گارڈز کے ساتھ باہر اترا۔ اس کی آنکھیں غصے سے بالکل سرخ تھیں اور اس کے ہاتھ میں اس کی چمکتی ہوئی پسٹل تھی۔ باراتیوں میں افراتفری مچ گئی، عورتیں چیخنے لگیں اور مرد پیچھے ہٹنے لگے۔ عنایہ کے ابو آگے بڑھے، ان کا چہرہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ سرمد شیرازی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرے گھر کے باہر سے اپنی گاڑیاں ہٹاؤ۔ سرمد نے پسٹل کا رخ اوپر کیا اور ہوا میں ایک فائر کیا۔ تھا کی گونجدار آواز سے پورا محلہ لرز اٹھا۔ سب اپنی اپنی جگہ رک جائے۔ سرمد کی گرجدار آواز گونجی، چودھری عادل، اگر اپنی اور اپنے خاندان کی جان پیاری ہے تو یہ بارات یہیں سے واپس موڑ لو، کیونکہ یہ لڑکی صرف میری ہے اور میرے جیتے جی کسی اور کی ڈولی میں نہیں بیٹھ سکتی۔ عادل کے والد نے غصے اور ڈر کے مارے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ فراز اور اس کے دوست لاٹھیاں تان کر آگے بڑھنے لگے، لیکن تائی جان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا، کیونکہ سرمد کے گارڈز کی بندوقیں سیدھی ان کے سینوں پر تھیں۔ سرمد شیرازی، تم اندھے ہو گئے ہو کیا؟ تائی جان غصے سے چلائے، شریفوں کی بارات پر گولیاں چلاتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ قانون کو مذاق بنا رکھا ہے تم نے۔ سرمد نے پسٹل کا رخ تائی جان کی طرف گھمایا۔ قانون کی بات میرے سامنے مت کرنا چودھری، جب میرے چچا کو جھوٹے کیس میں حوالات کے پیچھے سڑایا تھا تب تمہارا قانون کہاں سو رہا تھا؟ میں یہاں تم سے بحث کرنے نہیں آیا۔ پھر وہ عادل کی طرف مڑا جو خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ اوئے بابو، گھڑی دیکھ اور 5 منٹ کے اندر اپنی گاڑیاں یہاں سے نکال، ورنہ اگلی گولی تیرے سینے میں ہوگی۔ سرمد بیٹا، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میری بیٹی کی زندگی برباد مت کرو۔ عنایہ کے ابو نے ہاتھ جوڑ دیے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چچا سائیں، ہاتھ مت جوڑے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ سرمد نے سرد لہجے میں کہا، اگر بیٹی کی زندگی بچانی ہے تو قاضی صاحب کو باہر بلاؤ، نکاح آج ہی ہوگا، لیکن دلہا بدلے گا۔ اندر کمرے میں کھڑکی سے گولی کی آواز سنتے ہی عنایہ کا دل حلق کو آ گیا تھا۔ مریم نے گھبرا کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اسی وقت فراز ہاپتا ہوا پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ عنایہ غضب ہو گیا، سرمد نے باہر بارات روک دی ہے۔ فراز نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کہا، اس کے پاس 15-20 مسلح بندے ہیں، وہ عادل کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے اور کہہ رہے کہ نکاح اس کے ساتھ ہوگا۔ عنایہ بیڈ سے کھڑی ہوئی، کیا ابو کہاں ہیں؟ تائی ابو ٹھیک ہے؟ ابو باہر اس کے سامنے کھڑے ہیں، پر سرمد پاگل ہو چکا ہے، وہ کسی کی نہیں سن رہا۔ فیاض نے غصے سے مٹھیاں بھیجی، عادل کے گھر والے تو گاڑیوں میں بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ ڈر گئے ہیں۔ عنایہ نے اپنے آنسو صاف کیے، فراز بھائی مجھے باہر لے چلو، میں اپنے خاندان کو اس وحشی کے لیے قربان نہیں کر سکتی۔ باہر کا منظر انتہائی دردناک تھا۔ عادل اور اس کے گھر والے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر تیزی سے گلی سے نکل چکے تھے۔ رشتہ دار عورتیں اپنے بچوں کو لے کر گھروں میں چھپ رہی تھیں۔ سرمد وہیں چوک پہ کھڑا تھا جیسے کوئی فاتح ہو۔ عنایہ جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلی، سب کی نظر اس پر پڑی۔ سرخ رنگ کے جوڑے میں گھونگھر اٹھائے وہ سیدھی سرمد کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بس یہی چاہتے تھے نا تم؟ عنایہ کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا، تمہیں اپنی انا کی تسکین چاہیے تھی۔ دیکھ لو، دلہا بھاگ گیا، میرے باپ کی پکڑی اچھل گئی، اب بولو کیا چاہتے ہو؟ سرمد نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا عنایہ، تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اب بھی وقت ہے، قاضی صاحب اندر موجود ہے، نکاح کے کاغذات پر دستخط کرو اور عزت سے میرے ساتھ حویلی چلو۔ عنایہ کے ابو نے آگے بڑھ کر اسے روکا، نہیں عنایہ، اس ظالم کے سامنے مت جھکو، یہ ہمیں گولی مار دے گا، مارنے دو، پر تم اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ عنایہ نے اپنے ابو کا کانپتا ہوا ہاتھ پکڑا، ابو سائیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ لوگ جی لیں گے، پر اگر آپ میں سے کسی کو کچھ ہوا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ پھر وہ سرمد کی طرف مڑی، مجھے منظور ہے، بلاؤ قاضی کو، پر ایک بات یاد رکھنا سرمد شیرازی، تم میرا جسم تو حویلی لے جا سکتے ہو، میری روح پر تمہارا حق کبھی نہیں ہوگا۔ سرمد نے قاضی صاحب کو اشارہ کیا،
گلی کے موڑ پر بندوقیں سائے میں بغیر کسی دھوم دھام کے روتی ہوئی عنایت کا سرخ نکاح سرمد شیرازی سے پڑھا دیا گیا۔ نکاح کی اور رخصتی کے نام پر سرمد نے خود گاڑی کا دروازہ کھولا اور عنایت خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی، جبکہ پیچھے اس کا باپ سسکیاں لے رہا تھا اور فراز بے بسی سے زمین پر بیٹھ گیا۔ حویلی کا ماحول بالکل سنسان تھا۔ جب سرمد عنایت کو لے کر حویلی کے دالان میں پہنچا تو بڑی بیگم پہلے سے وہاں کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر شدید غصہ اور افسوس تھا۔ لے آئے تم اسے؟ بڑی بیگم نے عنایت کے لال جوڑے اور سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر سرمد سے پوچھا، اپنے باپ کی طرح تم نے بھی ایک معصوم کی بد دعا ہی لی ہے۔ امی سائیں، یہ اب اس حویلی کی بہو ہے، اس کا کمرہ تیار کروائیں، سرمد نے بنا کسی تاثر کے کہا۔ بڑی بیگم نے آگے بڑھا اور انہوں نے عنایت کو گلے لگا لیا۔ عنایت کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، میری بچی، میں شرمندہ ہوں کہ میرا بیٹا اتنا بڑا ظالم نکلا، پر تم فکر مت کرو، جب تک میں زندہ ہوں یہ حویلی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بڑی بیگم نے روتے ہوئے اسے تسلی دی۔ سرمد یہ سب دیکھ کر بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بڑی بیگم نے خود عنایت کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے کے اندر پہنچا دیا۔ دروازہ بند ہوا تو عنایت بیڈ کے کونے پر بیٹھ کر اپنی نصیب پر رونے لگی۔ شوق پورا ہو گیا تمہارا؟ عنایت نے اپنا گھونگھٹ پیچھے کرتے ہوئے غصے سے سرمد کو گھورا۔ ایک مجبور لڑکی کو بندوق کی نوک پر بیٹھا کر لا کر خود کو بہت بڑا 30 مار خان سمجھ رہے ہو؟ سرمد نے سرد نظروں سے اسے دیکھا اور شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے بولا، زبان سنبھال کر بات کرو عنایت، تم اب سائیں سرمد شیرازی کی بیوی ہو۔ یہ حویلی اب تمہارا گھر ہے اور تمہیں میری مرضی کے مطابق ہی یہاں رہنا ہوگا۔ بیوی؟ عنایت زہریلی ہنسی ہنسی، تم نے صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے پر دستخط کروائے سرمد، میرے دل میں تمہارے لیے صرف اور صرف نفرت ہے۔ تم نے میرے باپ کی پگڑی اچھالی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سرمد ایک قدم آگے بڑھا، اس کے چہرے پر جلال تھا۔ مجھے تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنا بدلہ پورا کر لیا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر جا لیٹا اور کمرے میں لائٹ بند کر دی۔ اگلی صبح حویلی کے مرکزی گیٹ پر شور شرابہ سن کر گارڈز الرٹ ہو گئے۔ فراز اپنی پرانی موٹر سائیکل پر غصے سے تلملاتا ہوا پہنچا۔ وہ اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن 2 گارڈز نے اسے روک رکھا تھا۔ وہیں چھوڑو مجھے، اپنی جاگیرداری اپنے پاس رکھو، میں اپنی بہن سے ملنے آیا ہوں، فراز اونچی آواز میں چلا رہا تھا۔ اسی وقت سرمد دالان میں آیا۔ فراز کو دیکھ کر اس نے گارڈز کو ہٹنے کا اشارہ کیا۔ فراز تیز قدموں سے سرمد کے سامنے آیا اور اس کا گریبان پکڑنے والا تھا کہ گارڈز نے بندوقیں تان لی۔ بندوقیں نیچے کرو، سرمد نے گارڈز کو ڈانٹا، پھر فراز کی طرف بڑھا۔ فراز، تم یہاں لڑنے آئے ہو یا پھر عنایت سے ملنے؟ فراز کا سانس پھولا ہوا تھا۔ سرمد شیرازی، اگر میری بہن کو ایک خراش بھی آئی نا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم کتنے بڑے سائیں ہو۔ قانون تم خرید سکتے ہو پر ایک بھائی کا غصہ نہیں خرید سکتے۔ وہ میری بیوی ہے فراز، اسے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم جا کر چچا سائیں کو بتا دو کہ وہ محفوظ ہے، سرمد نے سنجیدگی سے کہا۔ اتنے میں بڑی بیگم عنایت کو ساتھ ہی باہر آئیں۔ عنایت نے فراز کو دیکھا تو دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ فراز بھائی، ابو کیسے ہیں؟ امی ٹھیک ہے، ابو کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے پر تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ فراز نے عنایت کے سر پر ہاتھ رکھا اور سرمد کو گھورتے بولا، میں بہت جلد تمہیں یہاں سے قانونی طور پر لے جاؤں گا، بس چند دن حوصلہ رکھو۔ فراز مل کر واپس چلا گیا۔ دوپہر کے وقت سرمد حویلی کے لان میں اپنے دوست شاہمیر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ شاہمیر چائے کا کپ ہاتھ میں لیے سرمد کے چہرے کے تاثرات پڑھا تھا۔ تو مل گئی تمہیں کامیابی، سکون ملا؟ شاہمیر نے طنز کیا۔ سرمد نے سگریٹ کا کش لیا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو شاہمیر؟ صاف بولو۔ یار سرمد، میں تمہارا دوست و دشمن نہیں، تم نے بدلہ لینے کے لیے لڑکی کو تو حاصل کر لیا، پر کیا تمہیں اس کے چہرے پر وہ خوف اور نفرت دیکھ کر واقعی سکون ملا؟ تم نے اپنی زندگی بھی عذاب بنا لی اور اس کی بھی۔ شاہمیر نے اسے سمجھایا۔ سرمد نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ شاہمیر کی بات اس کے دل پر لگی ہے۔ وہ خود بھی اندر سے ایک عجیب سے پیشمانی کا شکار ہو رہا تھا جو اس کی انا تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ شام کو اچانک حویلی پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ سرمد کے پرانے دشمن ملا برادری کے لوگ جن کا زمین کا تنازع چل رہا تھا، انہوں نے حویلی کے پچھلے راستے پر اچانک فائرنگ کر دی۔ گولیاں چلنے کی آواز سے حویلی میں کہرام مچ گیا۔ سب اندر چھپ جاؤ، سرمد نے چلاتے ہوئے اپنی پسٹل نکالی اور باہر کی طرف بھاگا۔ عنایت اور بڑی بیگم دالان میں کھڑی تھی۔ اچانک ایک گولی حویلی کی کھڑکی کا شیشہ توڑتی ہوئی اندر آئی۔ سرمد باہر سہمی دشمنوں کو مقابلہ کر رہا تھا
کہ ایک حملہ آور دیوار پھاند کر اندر دلان کی طرف بڑھا۔ اس کا نشانہ سیدھا سرمد کی پشت پر تھا۔ عنایت نے کھڑکی سے منظر دیکھا۔ نفرت اپنی جگہ تھی، لیکن ایک انسان کو یوں مرتے دیکھنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ سرمد پیچھے دیکھو! عنایت نے زور سے چیخ کر اسے خبردار کیا۔ سرمد نے فوراً مڑ کر پوزیشن لی اور اس سے پہلے کہ وہ بندوق گولی چلاتا، سرمد نے اسے ڈھیر کر دیا، لیکن اسی افراتفری میں ایک اور گولی سرمد کے بازو کو چھوتی ہوئی نکل گئی اور وہ زخمی ہو کر وہیں بیٹھ گیا۔ دشمن کے باقی بندے گارڈز کے دباؤ کی وجہ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حملہ رکنے کے بعد بڑی بیگم اور عنایت بھاگتی ہوئی سرمد کے پاس پہنچی۔ سرمد کے بازو سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا اور وہ درد سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ بڑی بیگم نے گھبرا کر کہا، عنایت جلدی سے اندر سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ عنایت بھاگ کر باکس لائی۔ وہ خود بھی کانپ رہی تھی، لیکن اس نے مضبوطی سے سرمد کا بازو پکڑا اور زخم صاف کرنے لگی۔ سرمد نے آنکھیں کھول کر عنایت کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت نفرت نہیں بلکہ ایک سچی فکر اور خوف تھا۔ تم نے مجھے آواز کیوں دی؟ سرمد نے دھیمی اور سنجیدہ آواز سے پوچھا۔ میں مر جاتا تو تمہاری جان چھوٹ جاتی۔ عنایت نے پٹی کو زور سے باندھا، جس سے سرمد کے منہ سے ہلکی سی سسکائی نکلی۔ میں آپ سے نفرت ضرور کرتی ہوں سرمد شیرازی، پر میں اتنی بے حسی نہیں ہوں کہ کسی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرنے دوں، اور ویسے بھی آپ کی جان اتنی سستی نہیں کہ کوئی بھی ایرا غیرہ آ کر لے جائے۔ زخم پر پٹی باندھنے کے بعد عنایت فرسٹ ایڈ باکس سمیٹ کر اٹھنے لگی تو سرمد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں وہ پہلے والا جلال نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی التجا تھی۔ عنایت میری بات سنو، سرمد نے نقاہت بھری آواز میں کہا۔ عنایت نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور سرد لہجے میں بولی، سائیں سرمد شیرازی، پٹی باندھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ کے گناہ بھول گئی ہوں۔ آپ نے جو میرے خاندان کے ساتھ کیا اس کا حساب اکیلی یہ پٹی نہیں چکا سکتی۔ سرمد نے ایک گہرا سانس لیا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اور تمہارا حق ہے یہ، پر کاش تم سچ جان پاتی۔ سچ تو یہی ہے نا کہ آپ اپنی انا کے لیے میری زندگی برباد کر رہی ہیں۔ عنایت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر اس نے انہیں بہنے نہیں دیا۔ بڑی بیگم جو اب تک خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، آگے بڑھی اور انہوں نے عنایت کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں عنایت بیٹی، اب وقت آ گیا کہ تم سچ جانو۔ سرمد کے چچا کو جب جیل ہوئی تھی تو وہ تمہاری تائی کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی۔ سچ تو یہ کہ تمہاری تائی نے ہمارے خاندان پر احسان کیا تھا۔ انہوں نے سرمد کے چچا کو ایک بہت بڑے قتل کے کیس سے بچانے کے لیے جھوٹی گواہی اپنے سر لے لی تھی، جس کی وجہ سے ان کا اپنا کاروبار تباہ ہو گیا۔ عنایت حیرت سے اپنی ساس کا منہ دیکھنے لگی۔ کیا؟ اگر ایسا تھا تو سرمد بدلہ کیوں لے رہے تھے؟ بڑی بیگم نے سرمد کی طرف دیکھا، جس نے شرمندگی سے نظر جھکا لی تھی، کیونکہ سرمد کے چچا نے جیل سے چھوٹنے کے بعد اپنی چوری چھپانے کے لیے سرمد کے کان بھرے کہ چودھریوں نے ہمیں برباد کیا۔ سرمد کو یہ سچ پرسوں ہی معلوم ہوا ہے، جب میں نے اسے پرانے خاندانی خطوط دکھائے۔ عنایت نے مڑ کر سرمد کو دیکھا۔ اس کا دل غصے اور افسوس سے پھٹنے لگا۔ آپ کو سچ معلوم ہو گیا تھا؟ اگر پتہ چل گیا تھا تو پھر 14 تاریخ کو میری بارات کے سامنے گولی کیوں چلائی آپ نے؟ سرمد خاموش رہا، اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ سرمد رات بھر سو نہیں سکا تھا۔ اپنے بازو کی درد سے زیادہ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا تھا۔ وہ دالان میں آیا جہاں عنایت بڑی بیگم کے ساتھ بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ سرمد چلتا ہوا عنایت کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ عنایت، اپنی پیکنگ کر لو۔ عنایت نے چونک کر اوپر دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں تمہارے گھر واپس چھوڑنے جا رہا ہوں، سرمد نے بنا کسی تاثر کے کہا، لیکن اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے اپنی ضد اور غلط فہمی میں تمہاری زندگی برباد کی۔ میں نے شامیر سے بات کر لی ہے۔ شہر کا سب سے بڑا وکیل تمہارے طلاق کے کاغذات تیار کر رہا ہے۔ تم آزاد ہو۔ بڑی بیگم نے تڑپ کر اپنے بیٹے کو دیکھا، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ عنایت ساکت بیٹھی رہ گئی۔ وہ تو یہی چاہتی تھی، پر آج جب آزادی اس کے سامنے تھی تو اس کے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ اور میرے ابو کی پگڑی جو محلے میں اچھالی گئی، اس کا کیا؟ عنایت نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں خود چچا سائی کے سامنے جاؤں گا، ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگوں گا۔ جو سزا وہ دیں گے مجھے منظور ہوگی، سرمد نے سنجیدگی سے کہا، اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ عنایت جب اپنے گھر واپس پہنچی تو گھر کے صحن میں سناٹا تھا۔
تائے جان اور ابو دلان میں بیٹھے تھے۔ فراز بھی وہیں موجود تھا۔ جب سرمد کی گاڑی باہر آ کر رکی، سرمد گاڑی سے اترا اور خود چل کر عنایہ کے ابو کے سامنے آیا۔ اس کے پیچھے عنایہ بھی روتی ہوئی اندر آئی۔ سرمد کو دیکھتے ہی فراز نے غصے سے ایک لاٹھی اٹھا لی۔ اوئے سرمد شرازی، اب یہاں کیوں آئے ہو؟ اب تمہارا دل نہیں بھرا؟ فراز چلا کر آگے بڑھا۔ فراز رک جاؤ، عنایہ کے ابو نے کمزور آواز میں کہا۔ سرمد نے اپنی پسٹل نکالی اور سب کے سامنے میز پر رکھ دی۔ پھر وہ گھٹنوں کے بل عنایہ کے ابو کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ چچا سائیں، میں مجرم ہوں آپ کا، مجھے سچ معلوم نہیں تھا۔ میں نے اپنے چچا کے جھوٹ کے پیچھے اندھے ہو کر آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالا۔ میں عنایہ کو واپس چھوڑنے آیا ہوں اور یہ طلاق کے کاغذات ہیں۔ اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، جو سزا دینی ہے مجھے دیں۔ حویلی کا وہ روبدار سائیں اس وقت ایک عام سا انسان بن کر معافی مانگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تایا جان اور ابو کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ عنایہ کے ابو نے آگے بڑھ کر سرمد کے کندھوں کو پکڑا اور اسے اٹھایا۔ سرمد بیٹا، اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو خدا بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پر طلاق اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بربادی تو پہلی ہو چکی ہے، اب دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ عنایہ پیچھے کھڑی سسکیاں لے رہی تھی۔ فراز نے لاٹھی نیچے رکھ دی اور سرمد کو دیکھا، جو واقعی پیشمان تھا۔ چچا جی، میں اب بھی اس رشتے کو نبھانے کے لیے تیار ہوں، پر اس بار بندوق کے زور پر نہیں بلکہ عنایہ کی مرضی سے۔ سرمد نے عنایہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھوں میں اب نفرت کی جگہ ایک نیا احساس جنم لے رہا تھا۔ عنایہ ابو کی بات سن کر پوری صحن میں خاموشی چھا گئی۔ سرمد نے نظریں جھکا رکھی تھی، جبکہ عنایہ اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں میں لپیٹے ہوئے زمین کو دیکھ رہی تھی۔ تایا جان نے اپنا حقہ ایک طرف رکھا اور گہرا سانس لے کر بولے، سرمد بیٹا، تم نے جو کیا وہ بہت بڑا گناہ ہے، پر انسان وہی اچھا ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے۔ تم نے اپنی پسٹل یہاں رکھ دی اور معافی بھی مانگ لی۔ ہمارے دل صاف ہو گئے، پر اصل فیصلہ عنایہ کا ہے۔ یا اب اس گھر میں رہے گی یا تمہاری حویلی جائے گی، یہ یہی طے کرے گی۔ سرمد نے آہستہ سے سر اٹھایا اور عنایہ کی طرف دیکھا۔ عنایہ، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو طلاق کے کاغذات یہی میز پر پڑے ہیں، اور اگر تم مجھے ایک موقع دینا چاہتی ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی روٹنے نہیں دوں گا۔ عنایہ نے اپنے آنسو صاف کیا اور آگے بڑھی۔ اس نے میز پر پڑے طلاق کے کاغذات اٹھائے اور سب کے سامنے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ابو سائیں، اگر میں اب یہاں رک گئی تو دانیال والے مجھے اور آپ کے جینے نہیں دیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ حویلی والے نے 2 دن میں طلاق دے کر گھر بٹھا دیا۔ میں اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کا تماشا نہیں بننے دوں گی۔ فراز نے ایک گہرا سانس لیا اور سرمد کے قریب آیا۔ دیکھو سرمد بھائی، میں نے لاٹھی تو نیچے رکھ دی ہے، پر میرا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اگر اب کی بار میری بہن کی آنکھ میں ایک آنسو بھی آیا تو میں حویلی کے سامنے آ کر دھرنا دے دوں گا، یاد رکھنا۔ سرمد کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تمہیں دھرنا دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی فراز۔ شام کو جب سرمد اور عنایہ حویلی واپس پہنچے تو بڑی بیگم دلان میں ہی بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ گاڑی کی آواز سن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب انہوں نے عنایہ کو سرمد کے ساتھ واپس آتے دیکھا تو ان کے چہرے پر سکون کی ایک اچھی سی لہر دوڑ گئی۔ شکر ہے میرے مالک کا، تم میری بچی کو واپس لے آئے۔ مجھے تو ڈر تھا کہ وہ لوگ اسے کبھی واپس نہیں بھیجیں گے۔ بڑی بیگم نے آگے بڑھ کر عنایہ کو گلے سے لگا لیا۔ امی سائیں، چچا سائی اور تایا جی بہت بڑے دل کے انسان ہیں، انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ سرمد نے اپنے زخمی بازو کو پٹی کے اوپر سے سرہاتے کہا۔ عنایہ نے سرمد کے بازو کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بڑی بیگم سے بولی، امی سائیں، ان کے زخم کی پٹی بدلنے کا وقت ہو گیا ہے، میں کمرے میں جا کر فرسٹ ایڈ باکس نکالتی ہوں۔ بڑی بیگم نے مسکرا کر سرمد کو دیکھا۔ جاؤ سرمد، اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ، اب اس حویلی میں اندھیرا نہیں، روشنی ہونی چاہیے۔ کمرے میں اکیلے ہونے کے بعد ایک عجیب سی خاموشی تھی۔
عنایہ بیڈ پر بیٹھی فرسٹ ایڈ باکس سے دوائی نکال رہی تھی اور سمر صوفے پہ بیٹھا خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، چونکہ اس کا دل اور اس کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ یہاں آئیں، عنایہ نے بنا دیکھے سرد لہجے میں کہا۔ سرمد اٹھ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جب عنایہ نے اس کی بازو سے پرانی پٹی کھولی تو زخم دیکھ کر اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے رک گئے۔ درد ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ تمہاری نفرت سے زیادہ درد نہیں ہو رہا، سرمد نے سچائی سے کہا۔ عنایہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی تکبر نہیں تھا۔ سرمد، میں نے کاغذات اس لیے پھاڑے کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سب کچھ بھول گئی ہوں۔ دل پر لگے زخم اتنی جلدی نہیں بھرتے ہیں۔ میں انتظار کروں گا عنایہ، چاہے جتنے سال لگ جائیں، میں تمہارا دل جیت کر رہوں گا، سرمد نے عزم سے کہا۔ عنایہ نے دوائی لگائی تو سرمد نے ہلکی سی سسکاری بھری۔ تھوڑا آرام سے یار، کہیں بدلا تو نہیں لے رہی ہو؟ سرمد نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے مذاق کیا۔ عنایہ نے اسے گھورا۔ ہاں سمجھ لے بدلا ہی ہے، ابھی تو پٹی باندھ رہی ہوں، اگلی بار سوئی چبو دوں گی۔ اس بات پر دونوں کے بیچ کا تناؤ تھوڑا کم ہوا۔ اگلے دن فراز حویلی پہنچ گیا، پر اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک بڑا ڈبہ تھا۔ اسے گارڈز نے آپ عزت سے اندر آنے دیا کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ چھوٹے سائی کا سالہ ہے۔ ارے واہ، حویلی تو بڑی شاندار ہے یار، فراز دلان میں گھومتے ہوئے بول رہا تھا جب بڑی بیگم باہر آئی۔ کون ہو بھائی تم؟ بڑی بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ فراز نے فوراً آگے بڑھ کر جھک کر سلام کیا۔ السلام علیکم بڑی بیگم، میں عنایہ کا کزن فراز ہوں۔ وہ ابو نے مٹھائی بھیجی تھی کہ چلو رشتہ تو بن ہی گیا ہے تو منہ میٹھا ہو جائے۔ بڑی بیگم نے فراز کی اس بے باکی اور ہنس مکھ طبیعت پر مسکرا کر دیکھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، بہت اچھا کیا تم آ گئے۔ عنایہ اندر کمرے میں، جاؤ مل لو۔ فراز جیسے ہی سرمد کے کمرے کی طرف بڑھا، سامنے سے سرمد اور عنایہ باہر آ رہے تھے۔ فراز نے سرمد کو دیکھا اور مٹھائی کا ڈبہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ لیجیے سائی صاحب، منہ میٹھا کیجیے۔ ویسے آپ کے گارڈز بڑے کڑک ہیں، کل تو مجھے اندر ہی نہیں آنے دے رہے تھے۔ سرمد نے مٹھائی کا ٹکڑا اٹھایا۔ اب تمہیں کوئی نہیں روکے گا فراز، تم جب چاہو یہاں آ سکتے ہو۔ عنایہ اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ فراز بھائی، امی کیسی ہیں؟ امی تو ٹھیک ہے، پر تمہاری سہیلی مریم روز گھر آ کر روتی ہے کہ عنایہ چلی گئی اور اب اس کے ساتھ بازار کون جائے گا؟ فراز نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے سرمد بھائی، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اپنی بہن کو ایک دن کے لیے گھر لے جاؤں، امی یاد کر رہی ہیں اسے۔ سرمد نے عنایہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اپنے گھر جانے کی چاہت صاف نظر آ رہی تھی۔ بالکل، تم اسے لے کر ساتھ جا سکتے ہو فراز، پر شام کو میں خود اسے لینے آؤں گا۔ عنایہ نے سرمد کو دیکھا۔ اس کے دل میں سرمد کے اس بدلے ہوئے روپ کے لیے ایک نرمی سی جاگنے لگی۔ عنایہ جب اپنے میکے سے شام کو واپس حویلی پہنچی تو سرمد خود اسے لینے آیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے سرمد نے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مخمل کا ڈبہ تھاما۔ یہ کیا ہے؟ عنایہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ کھول کر خود دیکھ لو، سرمد نے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ عنایہ نے ڈبہ کھولا تو اندر سونے کی نازک سے جھمکے چمک رہے تھے جن پر چھوٹا سا انابیہ رنگ کا نگینہ لگا تھا۔ یہ کیوں؟ آج تو میرا برتھ ڈے بھی نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ اب تمہاری آنکھوں میں مجھے وہ پرانی نفرت نہیں دیکھنی، یہ معافی کا ایک چھوٹا سا نذرانہ سمجھ لو، سرمد نے سنجیدگی سے کہا۔ عنایہ نے جھمکوں کو دیکھا، پھر سرمد کے چہرے کی طرف جہاں اب سے اس کے لیے محبت اور پچھتاوا تھا۔ اس نے جھمکے واپس بند کیے اور اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، جھمکے تو اچھے پر پہنوں گی تبھی جب آپ مجھے اچھے سے بازار لے کر گول گپے کھلائیں گے۔ سرمد نے ہنس کر اسے دیکھا۔ بس اتنی سی بات؟ چلو ابھی گاڑی موڑ لیتے ہیں۔ نہیں نہیں، ابھی حویلی چلیں، بڑی بیگم انتظار کر رہی ہوں گی۔ عنایہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور اس کے چھونے پر سرمد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ حویلی کے لاہور میں رات کے وقت باربیکیو کا انتظام تھا اور مہمانوں میں کوئی اور نہیں بلکہ عنایہ کے ابو، تایا اور فراز بھی شامل تھے۔ بڑی بیگم نے خود سب کا استقبال کیا۔ دونوں خاندانوں کی پرانی دشمنی اب ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی تھی۔ فراز سیخوں پر گوشت لگاتے ہوئے دھوئیں سے آنکھیں مل رہا تھا۔ اوہ ہو سرمد بھائی، آپ جاگیردار لوگ خود تو آرام سے بیٹھے،
اور غریب سالے کو دھوئے میں کھڑا کر دیا ہے۔ سرمد ہنستا ہوا فراز کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے چمٹا لے لیا۔ لاؤ یار تم جا کر بیٹھو، میں خود کر لیتا ہوں، ورنہ چچا سائیں کہیں گے کہ داماد نے آتے ہی سالے کو کام پر لگا دیا۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، سائیں صاحب اب لائن پر آ رہے ہیں۔ فراز نے تالیاں بجائی تو سب ہنس پڑے۔ عنایہ اپنی امی اور بڑی بیگم کے ساتھ بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ابو کے چہرے پر جو سکون تھا اسے دیکھ کر عنایہ کا دل شکر سے بھر گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ کبھی کبھی بڑے حالات بھی اچھے فیصلوں اور سچی توبہ سے بدل جاتے ہیں۔ دیر گئے جب سب مہمان چلے گئے تو عنایہ کمرے میں آئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی سرمد کے دیے ہوئے جھمکے پہننے کی کوشش کر رہی تھی، پر اس کا پیچ بار بار ہاتھ سے چھوٹ رہا تھا۔ سرمد کمرے میں داخل ہوا تو اس نے عنایہ کو سوچ بوجھ کرتے دیکھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے ہاتھوں سے جھمکا لے لیا۔ لاؤ میں پہنا دیتا ہوں۔ عنایہ آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے رک گئی۔ سرمد نے بہت آرام سے محبت سے اس کے کان میں جھمکا پہنا دیا۔ اس کی انگلیاں جب عنایہ کی گردن سے چھوئیں تو عنایہ نے شرما کر نظر جھکا لی۔ اب کیسی لگ رہی ہوں؟ عنایہ نے مڑ کر پوچھا۔ تم ہمیشہ ہی خوبصورت لگتی ہو، چاہے غصے میں بندوق تانے کھڑی ہو یا اب شرماتی ہوئی۔ سرمد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، عنایہ مجھے معاف کرنے کا شکریہ۔ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا میں شاید خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا اگر تم مجھے یہ موقع نہ دیتی۔ عنایہ نے سرمد کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب سچائی اور سکون تھا۔ اس نے سرمد کے زخمی بازو پر آہستہ سے ہاتھ رکھا۔ دشمنی کا انجام سے بربادی ہوتا ہے سرمد، اچھا ہوا ہم نے وقت رہتے معاف کرنا سیکھ لیا۔ اب یہ حویلی صرف ایک قید خانہ نہیں، میرا گھر ہے۔ سرمد نے مسکرا کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ گھر نہیں، میری پوری دنیا۔ ماہ چاند کی دھیمی روشنی حویلی کے دلان کو چمکا رہی تھی جہاں دو دلوں کی انا اور نفرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی اور ایک خوبصورت سچی محبت کا آغاز ہو چکا تھا۔